These headline news are brought to you by करन के सॉफ्ट पर्ल रखे कपड़े नरम मुलायम नया सर्फ एक्सेल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। इंतखाबी शेड्यूल के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। अदालत ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियां तब्दील करने का फैसला कल अदम करार। जस्टिस अतर मनल्ला ने रिमार्क दिए, जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। अगर दरख्वास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए, किसी फर्द को रिलीफ देने के लिए इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, मुझे समझ नहीं आती कि सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन में ताखीर हो। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल अदम करार देने की दरख्वास्तों की समाअत वकील पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया। बिला मुकाबला इंतखाब में वोटिंग की जरूरत नहीं होती, ना ये कोई गैर कानूनी काम है। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल रेगुलेट नहीं करता। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इंतखाबी निशान के लिए शराइत पूरी कर दी। आसिफ जरदारी एक रोजा दौरे पर आज तुर्बत पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। दौरे तुर्बत में पीपल्स पार्टी में अहम शमूलियत का भी इम्कान। साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी की भी आसिफ जरदारी से मुलाकात। पीपी में शामिल होने का ऐलान। इस बात के खतरात मौजूद हो कि इंतखाबात फिर 18 के इंतखाबात की तरह ये इंतखाबात गैर जानिबदाराना साबित नहीं होंगे, जानिबदाराना होंगे। पहले से तैयार शुदा नताइज होंगे, पैसे चल रहे होंगे, इन्फ्लुएंस चल रहा होगा। तो जनाब इस इंतखाबात का डिले होना या ना होना बिल्कुल कोई अहमियत नहीं रखता। ये आइंदा इलेक्शन भी 2018 की तरह जानिबदार होने का खतरा है। तैयार शुदा नताइज आए, पैसे और असर रसूख चले। कन्वीनर MKM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात ही कबूल होंगे। सूबे में तब्दीली के लिए MKM बहुत इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है। रॉनवार के इल्जामात पर तहकीकात तो इस बात पर होनी चाहिए कि अब तक इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सिंध से ताल्लुक रखने वाले टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। MQM GDA JUI FE के साथ मुमकिना सीट एडजस्टमेंट का फैसला मुतवक्के। जो रिपोर्ट मांगी हुई थी यूसुफ खान साहब की तरफ से, उनकी वाइफ की तरफ से जो पिटीशन थी रिगार्डिंग जितने भी केसेस हैं उनके अगेंस्ट थ्रू आउट द पाकिस्तान, उसमें 4 IGs और नायब एंड FIA सबको पार्टी बनाया हुआ था। उनकी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आ गई। एक केस उनका KT में रजिस्टर्ड है और एक केस उनके खिलाफ इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है। FIA, नैब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद पुलिस ने उमर अयूब पर मुकदमात की तफसील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। उमर अयूब के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में एक मुकदमा दर्ज है। अदालत ने पंजाब को जवाब जमा कराने के लिए कल तक की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क से दरख्वास्त गुजार ने इंतखाबात में हिस्सा लेना है, उन्हें खदशा है कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त गिरफ्तार न कर लिया जाए। डेरा इस्माइल खान में काली वांडा चेकपोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की फौरी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए, कोई नुकसान नहीं हुआ।
اسرائیلی فورسز کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جبالیہ کیمپ پر حملے میں 90 اور نصیرات کیمپ پر بمباری سے ایک ہی خاندان کے 10 افراد شہید ہو گئے۔ شہداء کی تعداد 19,000 سے بڑھ گئی۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے الشفا اسپتال کا شعبہ ایمرجنسی خون میں لت پت ہے، ہر منٹ نئے مریض آ رہے ہیں۔ مریضوں کا کھلے آسمان تلے علاج کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے میڈیکل عملے کو خاموش کرانے کے لیے پریس کانفرنس کے دوران فائرنگ کر دی۔ غزہ میں امداد کی رسائی پر سلامتی کونسل میں ووٹنگ آج ہوگی۔ مصر کا کہنا ہے اسرائیل اور حماس جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تیار ہیں۔ حماس نے اسرائیلی فوج سے پہلے سے متعین کردہ حدود سے پیچھے ہٹنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پوپ فرانسس نے غزہ میں اسرائیلی مظالم کی مذمت کر دی، کہا اسرائیل غزہ میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ غزہ سے انتہائی سنگین اور دردناک خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ لله الحمد۔ غزہ میں ہر 5 منٹ بعد ایک فوجی نشانہ بن رہا ہے۔ اسرائیلی کمانڈر کا اعتراف۔ اسرائیلی فوج کا شمالی غزہ میں سرنگوں کے سب سے بڑے نیٹ ورک کا پتہ لگانے کا دعویٰ۔ جنوبی غزہ میں حماس اور اسرائیل میں لڑائی جاری، 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف برلن میں ڈاکٹر سراف احتجاج۔ غزہ میں اسپتال اور طبی عملے پر بمباری روکنے کا مطالبہ۔ امریکی شہر بوسٹن میں فلسطینی پرچم تامے افراد نے ریلی نکالی۔ غزہ میں شہید افراد کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ ناروے کا دارالحکومت اوسلو غزہ میں جنگ بند کرو کے نعروں سے گونج اٹھا، ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا۔ یہ ایکسٹریمسٹ حکومت ہے، یہ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ختم ہو۔ ہاں یہ جنگ رکے گی تو یہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں ان کی حکومت گر جائے گی۔ اسرائیل کی انتہا پسند یہودی حکومت نہیں چاہتی غزہ میں جنگ ختم ہو۔ جیسے ہی جنگ ختم ہوگی نیتن یاہو کی حکومت گر جائے گی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں کہ اسرائیل پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ امریکہ میں بھی اسرائیل کے دوستوں کا موقف اسرائیل کے خلاف ہو گیا ہے۔ پروگرام اعتراض ہے میں منیر اکرم نے کہا غزہ میں جنگ بند نہ ہونا UN کی ناکامی نہیں، پاور پالیٹکس کی ناکامی ہے۔ پاکستان $1.5 ارب کے سکوک بانڈ آئندہ سال اپریل میں جاری کرے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے دسمبر میں سکوک بانڈ جاری کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اپریل تک پاکستان کو بیرونی ادائیگیوں میں بڑی مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ایک وجہ جو ہے وہ ہے انکمپیٹنسی، انکمپیٹنٹ لوگوں کو اوپر لایا گیا۔ دوسری چیز ہے کرپشن، جس میں کرپشن جو ہے وہ پیک پہ تھی۔ آپ کے ملک کے اندر گرم ہے اس وقت کرپشن کا بازار۔ نالائکی اور کرپشن کی وجہ سے ہم سیاسی طور پر پیچھے چلے گئے۔ ملک میں کرپشن کا بازار گرم ہے۔ سابق وفاقی وزیر سیفران اور مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود کا کہنا ہے اتحادی حکومت کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں تھی۔ بانی PTI کے خلاف عدم اعتماد کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ امریکہ میں قید عافیہ صدیقی کے لیے بہترین وکلا کی خدمات حاصل کر لی ہیں جو ان کے مقدمات لڑیں گے۔ کراچی کے گجر نالے، محمود آباد نالے اور اورنگی نالہ متاثرین کی سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست۔ عدالت نے چیف سیکرٹری اور میئر کراچی کو جمعرات کو طلب کر لیا۔ درخواست گزاروں کے وکیل نے بتایا نالہ متاثرین کو متبادل جگہ فراہم کرنے کے عدالتی حکم پر عمل نہیں ہوا۔ کرائے کی مد میں صرف چیکس ملے ہیں۔ سماعت 21 دسمبر تک ملتوی۔
حاصل پور میں دھند کے باعث مسافر وین ٹرک سے ٹکرا گئی، 4 افراد جام بحق، 11 زخمی۔ بھکر میں دھند کے باعث وین اور ٹریلر میں ٹکر، 1 شخص جام بحق، 10 زخمی۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے دھند کا راج، موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا۔ ملک بھر میں سردی بڑھنے لگی، کوئٹہ میں درجہ حرارت -3 ڈگری تک گرنے سے کراچی میں بھی ٹھنڈ کے ڈیرے۔ سب سے کم درجہ حرارت لیہ میں -6، سکرٹو، کلام استور اور قلات میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت -4، ہنزا اور دیر میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ راولپنڈی میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری قتل، عابد حسین اہلیہ کے ساتھ جا رہا تھا، ڈاکو زیورات موبائل فون چھین کر مقتول کی موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ کند کوٹ میں 2 افراد کے اغوا کے خلاف سندھ بلوچستان روڈ پر احتجاجی مظاہرہ، ٹریفک معطل ہونے سے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ گزشتہ ایک ہفتے میں اغوا کیے گئے افراد کی تعداد 5 ہو گئی۔ کراچی کے علاقے میمن گوٹ میں بجلی کی بندش کے خلاف شہریوں کا احتجاج، رکاوٹیں کھڑی کر کے سڑک بلاک کر دی۔ مظاہرین کا کہنا ہے 1 ہفتے سے علاقے میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ ڈپٹی میئر سلمان مراد سے کئی بار شکایت کی لیکن معاملہ حل نہیں ہوا۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت میں وکیل کے کوٹ میں موجود موبائل فون پھٹ گیا۔ موبائل جلنے سے دھواں اٹھا تو وکیل نے کوٹ کو اتار کر پھینک دیا۔ متاثرہ وکیل کا کہنا ہے رات کو موبائل مکمل چارج کیا تھا۔ نگراں وزیر اعظم آج 1 روزہ دورے پر کویت جائیں گے۔ انوار الحق کاکڑ امیر کویت کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ امیر کویت کی وفات پر ملک بھر میں 1 روزہ سوگ پر پرچم سرنگوں۔ سعودی ولی عہد اور امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کویت کا دورہ، امیر کویت کی وفات پر تعزیت کی۔ شیخ مشر الاحمد کویت کے نئے امیر منتخب ہو گئے۔ ناصر نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 52واں یوم شہادت، شہید کی یادگار پر پھول رکھے گئے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران واہگہ بارڈر پر ناصر نائک محفوظ شہید نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلا خوف و خطر دشمن کی توپوں کو خاموش کرا دیا۔ میدان جنگ میں ناصر نائک محفوظ شہید کا جرأت مندانہ اقدام مادر وطن کے تمام محافظوں کے لیے قابل تقلید مثال ہے۔ تیسرے ون ڈے میں پاکستان ویمنز کی 252 رنز کے تعاقب میں بیٹنگ جاری۔ نیوزی لینڈ نے 8 وکٹ پر 251 رنز بنائے۔ میزبان ٹیم کو 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ ایز اے بیٹنگ یونٹ ہم لوگ اچھا پرفارم نہیں کر سکے۔ ٹیلنٹ وائز پاکستان کی ٹیم کے اندر وہ تمام انگریڈینٹس موجود ہیں جو کسی بھی ٹیم کو کسی بھی کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ ہرا سکتے ہیں۔ یہ والا ہمارا فیلئر ہوا ایز اے ٹیم۔ اگلا میچ پاکستان جو ہے وہ باؤنس بیک کرے۔ بیٹرز توقع کے مطابق پرفارم نہیں کر سکے۔ ٹیم میں وہ صلاحیت موجود ہے جو کسی بھی ٹیم کو کسی بھی کنڈیشنز میں ہرا سکتی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر محمد حفیظ کہتے ہیں دوسرے ٹیسٹ میچ میں کام بیک کریں گے۔ ایک میچ کی پرفارمنس پر سرفراز احمد کو ڈراپ کرنے کا نہیں سوچیں گے۔
पर्थ टेस्ट में शिकस्त के बाद कौमी टीम दूसरे टेस्ट के लिए कल मेलबर्न पहुंचेगी। स्क्वाड एक रोज आराम के बाद जुमेरात से ट्रेनिंग शुरू करेगा। जुमे से विक्टोरिया 11 के खिलाफ 2 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगा। पाक ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर से MCG में खेला जाएगा। Over it goes. Van Hecker, and it is 1-0. Jesus unmarked, back post, Arsenal lead. The Norwegian to Nketiah, and through on goal is Havertz to seal the win, and he has done. इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने लिवरपूल से पहली पोजीशन छीनी। ब्राइटन के खिलाफ 2-0 की शानदार कामयाबी ने आर्सेनल को टेबल टॉपर बना दिया। एक और मैच में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने वॉल्व्स को 3-0 से पिछाड़ा। मोहम्मद कुद्दूस ने 2 गोल दागे। और कराची एक्सपो सेंटर में किताबों के आलमी मेले का 5वां और आखिरी रोज। शहरियों की भरपूर दिलचस्पी, बड़ी तादाद में कुतुब की खरीदारी जारी। कुतुब मेले में नाबीना अफराद के लिए खुसूसी स्टॉल। तफसीली खबरें ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज, ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट